بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث کے بارے میں جو لوگ غلط بیانیاں کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا وہ رفع دین کے اوپر ہے یا کسی اور جگہ کے لیے ہے، کسی اور ٹاپک کے اوپر ہے۔ صحیح ہے؟ تو صحیح مسلم سے یہ حدیث لی جاتی ہے، کتاب الصلاۃ، باب نمبر 27۔ اچھا، باب کو آپ نے سمجھنا ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ ساری بات واضح ہو جائے گی۔ نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم، یہ بات یہاں پہ ختم ہوگی۔ آگے چلیے، اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت۔ کس وقت؟ سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز پہلی صفوں کو مکمل کرنے اور ان میں جڑنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم۔ شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ امام مسلم جو باب باندھا ہے نا، انہوں نے یہ جو حدیث لی ہے سلام کے وقت کے لیے لی ہے۔ صحیح ہے؟ اور جو لوگ اس حدیث کو لے کر کے لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں، صحیح ہے، کہ یہ اس سے رفع دین منسوخ ہو گیا، تو اسی کتاب میں پہلے نماز کی جو شروعات ہوتی ہے وہ رفع دین سے ہی ہوتی ہے۔ وہ انہوں نے کیا وہ حدیث نہیں پڑھی ہوگی، تو وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اسی باب میں ہی ہم باقی حدیثیں بھی ساتھ میں دیکھیں گے، تو پھر سمجھ آئے گی نا کہ ایک حدیث پکڑ کے آپ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرو تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ تو حدیث نمبر 968، ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسیب بن رفع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ صحیح ہے میرے بھائی؟ کچھ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نمازیں پرسکون رہو۔ پھر یہ ایک واقعہ اس حدیث میں نقل نہیں ہو رہا، 2-3 واقعے نقل ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ آگے آئیے، انہوں نے کہا پھر ایک موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا، کیا وجہ ہے میں تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور موقع پر تشریف لائے تو فرمایا، تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ حدیث کس وقت کے لیے ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو 970 اور 971 نمبر حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ 969 تو وہ انہوں نے جو ہے مذکورہ والا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح ہے؟ آگے آئیے، اس میں پوری بات واضح نہیں ہے، اس میں 3 واقعات ہیں۔ صحیح ہے؟ آگے آئیے، 970 نمبر حدیث، مصر نے کہا، مجھ سے عبید اللہ ابن قبطیہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا۔ اب آئی بات سمجھ میں، ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بائیں جانب ہے۔ یہ حدیث نمبر 970 ہو گئی۔ آگے آئیے، حدیث نمبر 971، فرات قزاز نے عبید اللہ سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم السلام علیکم کہتے تھے۔ اب آپ کو شاید میری بات یا پھر اس حدیث کی جو بات ہے آپ کو شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا، کیا وجہ ہے تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ تو میرے بھائیو، یہ تھی مسلم کی احادیثیں جو لے کر کے وہ ایک ہی حدیث لے کر کے یہ پہلے والی حدیث، حدیث نمبر 968 لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ گمراہ کرتے ہیں ان کے بڑے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، تو پہلے چل کے دیکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب درس ترمذی میں فرماتے ہیں، بعض حنفیہ نے صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے۔ آگے حدیث نقل کرتے ہیں، یہ حدیث سندن صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں حافظ ابن الحجر
نے تلخیص الحبیر میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے، امام بخاری کا قول نقل کیا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ جو اس حدیث کو لے کر کے رکوع کے رفع دین کو منع کرتا ہے اس کا علم میں کوئی لینا دینا نہیں، علم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحیح ہو گیا؟ وہ آگے آئے گی، وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، وہ بھی پڑھیں گے۔ اس لیے کہ یہ حدیث رفع الیدین عند سلام سے متعلق ہے، نہ کہ عند رکوع سے۔ چنانچہ صحیح مسلم ہی میں اس روایت کا دوسرا طریق عبید اللہ بن قبطیہ سے مروی ہے، جس میں یہ تصریح ہے کہ یہ حدیث رفع الیدین عند سلام سے متعلق ہے۔ حدیث آگے نقل کرتے ہیں۔ اس صراحت کے بعد حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث کو رفع الیدین عند رکوع کی ممانعت پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آ رہی میرے بھائیوں؟ حافظ ذیلی نے امام بخاری کے اعتراض کے جواب دینے کی کوشش کیا، لیکن وہ بے سود ہے، انہوں نے لکھا ہے اس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن آگے سنیے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے، کیونکہ ابن قبطیہ کی روایت میں سلام کے وقت کی جو تصریح موجود ہے، اس کی موجودگی میں ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ حضرت جابر کی یہ حدیث رفع عند سلام ہی سے متعلق ہے، اور دونوں حدیثوں کو الگ الگ قرار دینا، جبکہ دونوں کا راوی بھی ایک ہے اور متن بھی قریب ہے، بہت سے خالی نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حدیث ایک ہی ہے اور رفع عند سلام سے متعلق ہے۔ آگے بات سمجھ میں میرے بھائیوں، آخر میں دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرکز نے اس حدیث کو حنفیہ کے دلائل میں ذکر نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، خود مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب میں یا اپنے درس میں یہ فرما رہے ہیں، اور یہ ان کی کتاب بھی ہے درس ترمذی، صحیح ہے، وہ بھی آپ نے اگر وہ کھول کے آپ نے دیکھنی تو دیکھ لیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں، امام بخاری کیا فرماتے ہیں، جو پیچھے کول گزر چکا ہے ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں، بعض بے علم لوگوں کا وکی کی اس حدیث سے حجت پکڑنا جو احمد المسیب بن رفع عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم نے نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ روایت تو صرف تشہد کے بارے میں ہے، قیام کے بارے میں نہیں۔ بعض لوگ نماز میں دوسرے لوگوں کو ہاتھوں کے اشارے سے سلام کہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، جس کے پاس، اب یہاں اس چیز کو تھوڑا سا غور کیجئے گا، جس کے پاس علم کا تھوڑا سا حصہ ہی ہے وہ اس روایت سے ترک رفع دین پر حجت نہیں پکڑتا۔ یہ بات تمام علماء میں مشہور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، علماء میں مشہور ہے، صحیح ہے، جہلا میں نہیں، جو آج کل کے جہلا کام کر رہے ہیں نا وہ نہیں، یہ بات تمام علماء میں مشہور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر وہی بات ہوتی جس کی طرف یہ جاہل و منکر رفع دین گیا ہے، تو نماز کی پہلی تکبیر اور تکبیرات عیدین میں بھی رفع دین منع ہو جاتا، کیونکہ اس روایت میں کسی رفع دین کا استثناء نہیں کیا گیا ہے، اور اس بات کو آنے والی حدیث نے بیان کر دیا۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں، میں ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی، ہمیں مسعر نے حدیث بیان کی عبید اللہ بن قبطیہ سے، انہوں نے کہا، میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم السلام علیکم، اور مصر راوی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، انہوں نے اشارہ کر کے بتایا، صحیح ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارے کر رہے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی پر دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر دے۔ آگے دیکھیں، امام بخاری نے کہا، اس آدمی کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات کہتا ہے یا ایسی باطل تعویل کرتا ہے جو کہ آپ نے نہیں کہی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان پر فتنہ، شرک و کفر اور دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ دیکھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں، جتنا ہو سکے قرآن و سنت پہ عمل کریں، اور جو واضح احادیث موجود ہیں ان کے خلاف کھڑے نہ ہوں، کیونکہ ہر کتاب میں، ہر مستند کتاب میں واقعات موجود ہیں۔ آگے آئیے ابن خزیمہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث کے لیے باب باندھتے ہیں، نماز سے سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنا منع ہے۔ صحیح ہے، یہ حدیث لے رہے ہیں، وہ پڑھ کے بھی سنا دوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم اپنی دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم کہتے یا ہاتھوں سے اشارہ کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا کہ میں تمہارے ہاتھوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تم میں سے کسی شخص کو چاہیے کہ وہ نماز میں پرسکون رہے۔ یہ بندر کی روایت ہے۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہوگی، دیگر راویوں نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، کیا تم میں سے کسی شخص کو یہ کافی نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھے پھر اپنے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرے؟ ابن حشرم نے اپنی روایت میں یہ الفاظ روایت کیے ہیں، پھر اپنی دائیں جانب اور اپنی بائیں جانب سے سلام پھیر دے۔ وقی کی روایت میں ہے، پھر اپنی دائیں جانب والے بھائی اور اپنی بائیں جانب والے بھائی پر سلام کہے۔ جناب حسن محمد نے یزید کی حدیث میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، السلام علی جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو، السلام علی میکائیل، میکائیل علیہ السلام پر سلام ہو۔ اور ابو خالد بن ہارون نے اپنے ہاتھ کے ساتھ دائیں اور بائیں اشارہ کیا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث انہوں نے لی ہے، سب نے لی ہے سلام کے وقت، سلام پھیرتے وقت دونوں جانب ہاتھ اٹھانا ممنوع ہے۔ آگے بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ چلیں، کیا پتہ یہ نہ سمجھ میں آئی ہو آپ کو، تو ابھی چلتے ہیں نسائی میں۔ نسائی میں دیکھتے ہیں، نسائی میں بھی یہ احادیث جو ہیں لی ہیں انہوں نے، تو کہاں لی ہیں جناب؟ نماز میں ہاتھوں سے سلام کرنا، نہیں سمجھ آ رہی؟ اختتام کے موقع پر نماز میں ہاتھوں سے سلام کرنا، دونوں حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نماز کے اختتام پر سلام میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، انہیں کیا ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ میرے بھائیو، اس چیز کو سمجھیے گا، جتنے محدث ہیں نا انہوں نے یہ حدیث سلام کے ٹائم میں لی ہے، رفع دین کے باب میں کسی نے نہیں لی۔ صحیح ہے، اس چیز کو سمجھیے گا۔ صحیح ہے، اوپر دیکھیں، نماز میں اختتام کے موقع پر ہاتھوں سے سلام کرنے کا بیان، صحیح ہے، یہ اس وقت پہ ہے۔ صحیح، اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں سے سلام کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، انہیں کیا ہوا کہ ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ کیا انہیں کافی نہیں کہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے رہیں اور زبان سے کہہ دیں السلام علیکم، السلام علیکم؟ میرے بھائیو، دیکھ لیجئے کتنی کتابیں ہوگی، مسلم ہو گئی، پھر ہم درس ترمذی میں آئے، وہ دیکھا، پھر ہم نے جز رفع دین دیکھا، پھر ہم نے ابن خزیمہ دیکھا، اور ابھی نسائی دیکھا، تو نسائی میں بھی آپ کو حدیث جو مل رہی ہے وہ صرف اور صرف سلام کے وقت ہی مل رہی ہے۔ آگے آئیے ابن حبان دیکھتے ہیں، ابن حبان میں بھی باب کیا باندھتے ہیں، حدیث پہلے وہ ذکر کر چکے ہیں، دیکھیے اوپر حدیث ذکر ہو چکی ہے وہ، صحیح ہے۔ آگے کیا باب میں لکھتے ہیں، اس روایت کا تذکرہ جس میں اس روایت کے تفصیلی الفاظ ہیں، جس کو مختصر طور پر ہم نے پہلے ذکر کیا، اوپر جو لکھی ہوئی حدیث ہے، صحیح ہے، ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو نماز کے دوران پرسکون رہنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب وہ سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے۔ یہ حکم رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نیچے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث، اوپر بھی وہ حدیث موجود ہے اور نیچے پھر آگے حدیث آ گئی پوری، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں احادیث حضرت جابر بن سمرہ کی کسی محدث نے رفع دین منسوخی پہ نہیں لی، اور جو لوگ اس چیز کو اس سے استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے، وہ جاہل ہیں۔ آگے آئیے، یہاں پہ ایک اور باب باندھتے ہیں، اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے صحیح ہونے کی صراحت کرتی ہے، جو پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث سلام والی یہاں بھی موجود ہے۔
میں ابھی پڑھ اس لیے نہیں رہا ہوں کہ بہت ٹائم ہو گیا تو کیا نام ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں۔ تو دیکھیے سنن ابو داؤد میں بھی کتاب اختتام نماز پر سلام پھیرنے کے احکام و مسائل، انہوں نے بھی یہ حدیث حضرت جابر بن سمرہ کی حدیثیں انہوں نے لی ہیں نماز میں سلام کے وقت۔ میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھیے کہ دیکھیے 998 99 اور 1000 جو ہے نمبر حدیث ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے لی ہے کہاں؟ سلام پھیرنے کے احکام و مسائل میں، صحیح ہے۔ ابھی کتنی کتابیں ہو گئی دیکھیے، ہم نے جو ہے پہلے مسلم دیکھی، اس کے بعد درس ترمذی دیکھی، پھر اس کے بعد جز رفع یدین دیکھی، پھر اس کے بعد ہم نے ابن خزیمہ دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے نسائی دیکھی، پھر ہم نے ابن حبان دیکھا، پھر ہم نے ابھی سنن ابو داؤد دیکھا۔ سب نے جو ہے اتنے محدث جتنے بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اس چیز کو سمجھیے گا، آج کل کے بھی جو پڑھے لکھے عالم ہیں وہ اس سے استدلال نہیں لیتے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب، صحیح ہے۔ جو دوسرے جاہل لوگ ہیں، جو جہلا ہیں، وہ کچھ بھی کرتے پھرے نا، ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ان کا تو علم سے ہی کوئی لینا دینا نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان کا تو علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ نے جو ہے پورا خود ہی پڑھ لینا ہے روک روک کے، صرف میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ سب نے جو ہے کہاں لیا؟ سلام کے وقت۔ تو یہاں پھر دیکھیے وہی جو ہے دوبارہ سے میں اس لیے لے کے آیا ہوں آپ کو کہ اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، انہوں نے بھی اسی جگہ پہ لیا۔ آگے آئیے اس کو ہم چھوڑ کے چلتے ہیں مسند احمد میں۔ تو دیکھیے مسند احمد میں بھی حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث جو ہے وہ انہوں نے لی ہے کہاں؟ سلام کے ساتھ نماز خارج ہونے اور اس کے متعلقات کا بیان، صحیح ہے۔ آگے باب کون سا ہے؟ باب بھی دیکھ لیجیے، سلام کی تخفیف کا اور اس کے ساتھ ہاتھ کے اشارے کی کراہت کا بیان، اور تخریج کہاں سے ہو رہی ہے؟ مسلم 431، اوکے، اور 968 نمبر دوسرا ہے۔ تو جتنے بھی محدث ہیں ان سب نے دیکھیے، جہاں دیکھیے امام مسلم بھی اسلام کے ٹائم لے رہے ہیں وہ حدیث، امام ابو داؤد بھی اسلام کے وقت وہ لے رہے ہیں، دیکھ لیجیے اوپر غور سے دیکھ لیجیے گا، واپس اس لیے میں جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے بات۔ تو دیکھیے ابن حبان بھی کب لے رہے ہیں، یہاں آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے گی کہ کہاں وہ سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ آگے چلتے ہیں نسائی میں چلتے، تو نسائی میں بھی اسلام کا جواب دینے کے متعلق احکام، نماز میں اختتام کے موقع پر ہاتھ سے سلام کرنے کا بیان، کو سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں جہاں بھی جاؤ گے، جس کتاب میں بھی جاؤ گے، آپ کو یہ احادیث سلام کے وقت ہی ملنی ہے۔ ابن خزیمہ بھی دیکھ لیجئے، باب انہوں نے باندھا ہوا نماز سے سلام پھیرتے وقت، اوکے میرے بھائیوں۔ پھر امام بخاری نے تو ماشاءاللہ حد ہی کر دی، انہوں نے بولا ہے نا یہاں پہ جس کے پاس علم کا تھوڑا سا حصہ ہی ہے، اب آئی بات سمجھ میں، جاہل کو نہیں کہہ رہے، عالم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے اس حدیث کے بارے میں پورا اپنے درس ترمذی میں پوری بات واضح کر دی، لیکن پھر بھی اگر وہ جہلا جو انہی کے ہی مسلک کے لوگ ہیں نہیں سمجھیں تو پھر میں اس کے اوپر اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو اس میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کتاب میں سامنے رکھ کے ہر چیز واضح ہو، تاکہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو کوئی بہکا نہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔